بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی 10 ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رک گئے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب ایک جگہ مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا، وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ پھر ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس بستر پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کے سازش کی خبر دی۔ جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچ کر چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب آپ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات پڑھ کر ان پر مٹی پھینک دی۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وقتی طور پر اندھا کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کے بستر پر حضرت علی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو حضرت علی کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور کچھ دیر بعد چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے ساتھ اسی وقت ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی، تو آپ حضرت ابو بکر کے گھر چادر اوڑھے تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضرت ابو بکر نے آپ کو چارپائی پر بٹھایا، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ ان کے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہمارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ پھر رات کے وقت حضرت ابو بکر کی 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر آپ دونوں روانہ ہوئے اور سور پہاڑ کے پاس پہنچے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر پہلے خود غار میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں بھی کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے تاکہ سوراخ میں سے کوئی موذی کیڑا نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سام تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مار دیا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز تک نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی اور نہ ہی آواز نکالی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن ان کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگایا تو تکلیف اور زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ ادھر قریش کے لوگ آپ کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے، لیکن انہیں غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا اور 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ غرض یہ کہ قریش مایوس ہو کر غار سور سے واپس آ گئے اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انہی حالات میں حضرت ابو بکر کو پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو
تو آپ نے ارشاد فرمایا اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے جنت کی نہروں کے نگراں فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دے تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر حیران ہوئے اور عرض کیا کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اس غار میں 3 دن تک رہے۔ پھر غار سے نکل کر آپ اور حضرت ابو بکر اونٹوں پر سوار ہوئے اور حضرت علی کے بھیجے گئے راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ راہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ ادھر قریش نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا اور آپ کے بارے میں بتایا کہ انہیں ساحل کے قریب دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوئے اور گھوڑی کو تیز بھگاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گئے تو گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں۔ پھر گھوڑی سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا اور بولے بس آپ ایک دفعہ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے، لیکن سراقہ رضی اللہ عنہ پھر اس پر سوار ہو کر آپ کی طرف بڑھے، لیکن گھوڑی پھر پیٹ تک زمین میں دھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا اے محمد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، بعض میں ہے کہ 3 بار وعدہ خلافی کی۔ آخر حضرت سراقہ سمجھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہے تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بھی فرمایا اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ مسلمان ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسرا کو شکست ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو پہنائے اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ آپ نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملتا یہ اسے یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں اسی طرف سے آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا۔ پھر مسلسل تمام رات چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سو گئے اور ابو بکر پہرا دینے لگے۔ حضرت ابو بکر نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ پھر ایک بکری کا دودھ ایک برتن میں دوہا اور حضرت ابو بکر کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ کے پاس کھڑے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے تو دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور دوبارہ چل پڑے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ نزدیک آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام معبد کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ پوچھنے پر ام معبد نے بتایا کہ اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا، اور ویسے بھی یہ ابھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر معبد بولی اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ نے دعا مانگی تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ نظارہ دیکھ کر معبد حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر آپ نے ایک بڑے سے برتن میں بکری کا دودھ نکالا۔ آپ نے وہ دودھ پہلے معبد کو دیا اور پھر بعد میں خود نوش فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت معبد کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے تو وہاں بہت سا دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے، اے معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ حضرت معبد بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمک رہی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو پورا کرتے، وہ انہیں کسی بات سے روکتے تو فوراً رک جاتے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف جب نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، ان کا سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھا۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی کرتا۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو آپ کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کے دروازے پر آئے۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی تو ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو تقریباً 500 سے زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے اور قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتوں اور بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف میں کچھ اشعار پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی، یعنی دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا، پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چوہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔
ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہاں قیام کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو کیونکہ یہ مامور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے سے بھی گزرتے تو وہاں کے لوگ آپ سے ان کے ہاں قیام کرنے کی درخواست کرتے، لیکن آپ انہیں بھی وہی جواب دیتے کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا سامان اتار کر اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی، اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے گھر ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال و دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اونٹنی کے وہاں بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ ان کے سرپرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر نے آپ کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھی، پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی، پھر حضرت عثمان نے حضرت عمر کے اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مسلمانوں کو پتھر لگانے کا حکم فرمایا۔ پھر مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 4.5 فٹ گہری تھیں۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری یہ مسجد صنع کے مقام تک بھی بن جائے تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور اس کا سلسلہ جاری رہا اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سویدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت سویدہ اور دائیہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ حضرت ام رومان، بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔